بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 فروری 2026 کی تاریخ اور آج کی بیٹھک شروع کر رہا ہوں۔ بیٹھک شروع کرنے سے پہلے یعنی جو میں نے چیزیں سنانی ہیں ان سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ آج 20 فروری کے دن ہماری بیٹھک کی اہم شخصیت مہرین جو ہیں ان کی سالگرہ ہے، تو میری طرف سے مہرین کو سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد، اور ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے گھر بار کے لیے خوشی اور خوشحالی کی، خیر و برکت کی، صحت و سلامتی کی بہت ساری دعائیں۔ تو یہ میری طرف سے مبارکباد ہو گئی۔ اچھا، یہ مبارکباد سے یہ ہو رہا ہے کہ بھی میں نے بہت چاہا کہ ان کو کوئی تحفہ بھیجوں، لیکن انہوں نے مجھے تحفے بھیجنے کا رستہ تو کھول رکھا ہے، لیکن میری طرف سے کوئی جا سکے وہ رستے سارے بند کیے ہوئے ہیں، تو میں ان کو کچھ بھیج نہیں پایا ہوں۔ تو یہ کچھ بھیج نہ پانے والی صورتحال جو ہے وہ طاہر ادیم کے معاملے میں بھی درپیش رہی۔ طاہر ادیم جرمنی کے بڑے اچھے شاعر ہیں، میرے دوست ہیں، عزیز ہیں، تو میں نے ان کے بارے میں 2-3 مضامین لکھے ہوئے ہیں، مطلب کہ میں ہر کسی کے بارے میں ایسی نہیں مضمون لکھ دیتا، مطلب اپنے موڈ کی بات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے میرے ساتھ ایک تقریب کا اہتمام کیا تھا، میرے ادبی کام کو ہوتے ہوئے 50 سال پورے ہونے کی خوشی میں۔ تو انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا بہت اچھا سا، تو اس پروگرام میں مجھے یہ تحفہ دیا تھا طاہر ادیم نے، جس پر ان کی تنظیم حلقہ ارباب ذوق کا نام بھی لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہوں گے، یہ میں نے دکھانے کے لیے اوپر کر رکھی ہے۔ تو یہ طاہر ادیم صاحب کا تحفہ، اور ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور میں ان کو کچھ بھیجنا چاہتا تھا، میں نے ان سے اکاؤنٹ نمبر مانگا اور انہوں نے اکاؤنٹ نمبر نہیں دیا، تو یہ اب مجبوری تھی۔ بہرحال یہ ہو گیا آج کا تحائف سے نوازنے والے دوستوں کا تھوڑا سا ذکر، ہلکا سا ذکر۔ اور آج میں نے افسانہ سنانا ہے بھید، اور اس افسانے سے پہلے جو میں افسانے ابھی رمضان شریف کے شروع سے ہی سناتا آ رہا ہوں، روشنی کی بشارت، میں انتظار کرتا ہوں، پھر بابا جمالی شاہ کا جلال، پھر یہ آج کا بھید، تو ان ساروں میں ایک اسپریچول ویو جو ہے نا، ایک روحانی لہر وہ موجود ہے، ہلکی زیادہ کسی نہ کسی رنگ میں وہ لہر موجود ہے۔ تو اس کے بارے میں اب میں خود ایکسپلین کروں تو کچھ اچھا نہیں لگتا، البتہ ایک اہم شخصیت، اردو ادب کی ایک اہم شخصیت پروفیسر جیلانی کامران صاحب، انہوں نے میرے افسانوں کا دیباچہ لکھا تھا، تو اس کے میں 2-3 سطریں جو اینڈ میں آ کے انہوں نے وائنڈ اپ کی، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو اس سے آپ کو میرے ان سارے افسانوں کے بارے میں ایک ہلکا سا وہ مل جائے گا، تاثر مل جائے گا کہ بھئی یہ بندے کا یہ مسئلہ ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ انسان اس کے نطق سے اس کی اپنی تاریخ گفتگو کرتی ہے۔ ہمارا افسانہ تاریخ کے اس مکالمے سے شاید اب تک غافل تھا۔ حیدر قریشی نے اپنے افسانوں کی راہ سے تاریخ کے اس مکالمے کو سننے کی صحیح کی ہے۔ حیدر قریشی کے افسانے ایک نئے طریقے سے قاری تک پہنچتے ہیں، اور ان کی گفتگو کا لہجہ بھی مختلف ہے۔ اس اعتبار سے ان افسانوں میں ایک ایسا رویہ بھی شامل ہے جو کہانی سنتے ہوئے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کہانی محض کسی واقعی کی بات نہیں کرتی، بلکہ اس سچائی کا ذکر بھی کرتی ہے جو واقعیت کے رگ و ریشے میں جاگتی ہے، اور سب سے کہتی ہے مجھے پہچانو، میں کون ہوں۔ سچائی نے ہمارے زمانے میں افسانے کا لباس پہن رکھا ہے۔ تو یہ تھا جیلانی کامران صاحب کا میرے افسانوں کے حوالے سے، اور اس سے آپ کو میرے افسانوں کی بیک گراؤنڈ کو بھی اور
مزید اس کے جو بھی ڈائمنشن بنتی ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اب میں آتا ہوں جی، اپنا افسانہ پڑھتا ہوں، بھید۔ افسانہ پڑھنے سے پہلے مہرین، آپ نے سن لیا میں نے آپ کو مبارکباد دی تھی، آپ نے خیر مبارک نہیں لکھی، یا پھر آپ لیٹ آئی ہیں؟ چلے میں اپنا افسانہ پڑھتا ہوں، آپ ویسے لکھ دیں۔ جی پاک پردیسی صاحب، ایک تو آپ اپنے نام سے نہیں آئے ہیں، یہ پاک پردیسی کوئی نام نہیں ہے، میں نے پہلے سے عرض کی ہوئی ہے، بار بار عرض کی ہوئی ہے کہ اپنے اصل نام کے ساتھ آئیں، میرے طرف سے موسٹ ویلکم۔ دوسرے نام سے آتے ہیں تو پھر وہ نام پڑھنے بھی میرے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، اور بھی بہت ساروں کے نام ہیں۔ جی محمد افضل صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ میں اب افسانہ پڑھنا شروع کرتا ہوں جی۔ افسانے کا عنوان ہے بھید۔ بھید اپنے فقط ہمیں جانے، بھید اپنے فقط ہمیں جانے، اپنے منکر نکیر بھی ہم ہیں۔ میرے بچپن میں ہی میرے ابا جی نے ایک طرح سے میرے دل میں اس کا شوق پیدا کیا تھا۔ وہ مجھے قصے کہانیاں سنانے کی بجائے بزرگان دین کے حالات و واقعات دلچسپ پیرائی میں سناتے۔ ایسے واقعات میں بہت سی باتیں میری سمجھ میں تو نہیں آتی تھیں، لیکن انہیں سننے میں انوکھا سا مزہ ضرور آتا تھا۔ ایک دفعہ ابا جی نے اپنے مرشد کی جڑواں بہن کے بچپن کا ایک دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ سنایا۔ جنت بی بی بڑی اللہ والی تھی۔ بچپن میں ایک دفعہ اس نے خواب دیکھا کہ وہ سمندر کے کنارے کھڑی ہے، سمندر کی لہریں اس کی ٹانگوں تک آ کر لوٹ جاتی ہیں۔ بیدار ہونے پر جنت بی بی نے اپنی ماں کو اپنا خواب سنایا۔ ماں اس خواب کو سن کر بے حد حیران ہوئی، کیونکہ جنت بی بی کی شلوار بھی گیلی تھی۔ میں نے ابا جی کی بات سن کر بچپنے کی معصومانہ ہنسی کے ساتھ کہا، نیند میں ان کی پیشی نکل گئی ہوگی۔ ابا جی میری بات سن کر بے ساختہ مسکرا دیے۔ پھر انہوں نے وضاحت کی کہ جنت بی بی کی شلوار صرف گیلی ہی نہیں تھی، اس پر سمندر کی ریت بھی چپکی ہوئی تھی۔ اس واقعہ کی پر اسراریت نے میرے دل میں یہ شوق پیدا کیا کہ میرے ساتھ بھی اس سے ملتا جلتا کوئی واقعہ پیش آئے۔ بڑا ہوا تو کئی کہانیوں میں اس انداز کے فرضی قصے پڑے، لیکن میری خواہش تو ذاتی تجربے کی تھی۔ اس خواہش کے دوران مجھے دو بزرگوں کے ایسے روحانی تجربات پڑھنے کا موقع ملا۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں قیام فرما تھے۔ وہاں انہیں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ جب بھوک سے بے حال ہو گئے تو روضہ نبوی پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں فاقے سے ہوں اور آپ کے ہاں مہمان ہوں۔ اپنی عرض کے بعد نڈھال ہو کر سو گئے تو دیکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور اپنے دست مبارک سے آپ کو ایک روٹی عنایت فرمائی ہے۔ آپ نے آدھی روٹی کھا لی۔ جب نیند سے جاگے تو باقی آدھی روٹی آپ کے ہاتھ میں موجود تھی۔ دوسرا واقعہ حضرت حسن بصری کا تھا۔ شمعون نامی ایک 70 سالہ غیر مسلم نے آپ سے کہا، میری ساری زندگی تو کفر و ضلالت میں بسر ہو گئی ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، اب مسلمان ہو جاؤ۔ شمعون نے کہا، اگر آپ لکھ دیں کہ خدا مجھے عذاب نہیں دے گا تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ آپ نے خط لکھ دیا۔ تب شمعون نے کہا کہ اس پر بصرہ کے معتبر افراد کی گواہی بھی کرا دیں۔ چنانچہ گواہی کرا کے خط شمعون کو دے دیا گیا۔ شمعون مسلمان ہو گیا اور اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ خط میرے ہاتھ میں دے کر مجھے دفن کیا جائے۔ جب شمعون فوت ہوا تو اس کی وصیت کے مطابق خط اس کے ہاتھ میں رکھ کر اس کی تدفین کر دی گئی۔ اس رات حضرت حسن بصری سخت اضطراب کی حالت میں تھے۔ بار بار یہ خیال آئے کہ مجھے اپنی بخشش ہونے کا علم نہیں تو کسی اور کی بخشش کا خط کیوں لکھ دیا۔ اسی تشویش کے دوران آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں شمعون جنت میں پہنچا ہوا ہے اور حضرت حسن بصری سے کہتا ہے، میرے مولا نے مجھے ویسے ہی اتنے کرم کر دیے ہیں کہ آپ کے خط کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس لیے اپنا یہ خط واپس لے لیں۔ حضرت حسن بصری جب بیدار ہوئے تو وہ خط آپ کے ہاتھ میں موجود تھا۔ ایسے واقعات کو پڑھنے کے بعد بزرگان دین سے تمام تر عقیدت کے باوجود
میں ذہنی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا۔ تب میں شوگر ملز میں ملازم تھا۔ دسمبر کے آخری دن تھے۔ اس شام کو میری شام 6 بجے سے رات 2 بجے تک والی شفٹ تھی۔ جب میں ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا تو مجھے ہلکا ہلکا سا بخار ہو رہا تھا۔ میں نے لیبارٹری میں بمشکل 2 گھنٹے کام کیا تھا کہ بخار تیز ہو گیا۔ اپنے معاون کو اپنی ڈیوٹی سونپ کر میں لیبارٹری کے متروک ڈارک روم میں چلا گیا۔ وہاں فلٹر کلاتھ کا صرف ایک ٹکڑا پڑا تھا جسے میں نے بچھونا بنا لیا۔ سرہانے ایک اینٹ رکھ لی اور سکڑ کر لیٹ گیا۔ جیسے جیسے بخار چڑھ رہا تھا ٹھنڈک کا احساس بڑھ رہا تھا۔ اوپر کوئی رضائی، کمبل یا چادر نہ ہونے کے باعث کپ کپی ہونے لگی تھی۔ پھر اچانک ایسے لگا جیسے کسی نے آ کر میرے اوپر رضائی ڈال دی ہو اور مجھے گہری نیند آ گئی۔ رات 1:30 بجے جب چھٹی کا پہلا سائرن بجا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میرا جسم پسینے سے شرابور تھا، بخار ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اپنے اوپر پڑی ہوئی رضائی کو ایک طرف کیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مگر یہ کیا؟ ڈارک روم میں کسی رضائی کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ کیا بھید تھا؟ میں خوشی اور حیرت سے مغلوب ہو گیا۔ میں نے اپنی یہ واردات سارے عزیزوں اور دوستوں کو سنائی۔ کسی نے مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھا اور کسی نے اسے میرا وہم قرار دیا۔ ابا جی نے کہا کہ جو کچھ ہوا تھا اسے اپنے تک رکھنا تھا۔ تم اس اسرار کو برداشت نہیں کر سکے، اس لیے اب آئندہ ایسے کسی تجربے کی لذت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اور واقعی میں ایسے تجربے کی لذت سے محروم ہو گیا، لیکن روحانیت سے میرا لگاؤ بڑھ گیا۔ میرے شکوک و شبہات ختم ہو گئے۔ میں نے اولیاء کرام کی زندگیوں میں ایسے تجربات کا باقاعدہ مطالعہ شروع کر دیا کہ ان کے مطالعہ کی بھی اپنی ایک لذت تھی۔ پہلے تجربے کے پورے 20 سال بعد کل رات پھر ایک انوکھی واردات ہو گئی ہے۔ مجھے 1 ہفتہ سے انفیکشن کی شکایت تھی۔ جب گلا بالکل بیٹھ گیا تب ڈاکٹر کے پاس گیا۔ پہلے تو ڈاکٹر نے بیماری کے 1 ہفتہ کے بعد آنے پر سرزنش کی، پھر پینسلین کی گولیاں دیں۔ اس نے کہا کہ پورے 7 دن صبح دوپہر شام باقاعدگی سے ان کے استعمال سے آرام آ جانے کی امید ہے، لیکن ان 7 دنوں میں ایک وقت کی بھی بے قاعدگی نہ ہو۔ ڈاکٹر کی اتنی تاکید کے باوجود پہلے ہی دن میں شام کی گولی کھانا بھول گیا۔ کچھ دن بھر کی تھکن تھی، کچھ سستی، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ بار بار ارادہ کرتا کہ ابھی اٹھ کر گولی لے لیتا ہوں، لیکن نیند مجھ پر حاوی ہوتی گئی۔ پھر یوں لگا جیسے کسی نے کیپسول نما پینسلین کی موٹی سی گولی میرے منہ میں ڈال دی ہے۔ میں بغیر پانی کے اسے نگلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور بالآخر نگل گیا ہوں۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو اس تجربہ کی حیرت اور خوشی میرے انگ انگ میں بھری ہوئی تھی۔ پورے 20 سال بعد میں نے کائنات کے عظیم تر اسرار کی پرچھائی کو پھر ہلکا سا چھوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری پینسلین کی گولیوں میں سے ایک گولی ضرور کم ہوگی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ گولیوں کو چیک کیا تو کوئی گولی کم نہیں تھی۔ اتنی ہی گولیاں تھیں جتنی رات کو سونے سے پہلے موجود تھیں۔ میری حیرت اور خوشی کچھ بجھنے لگی، لیکن ایک دم جیسے ان کی روشنی پہلے سے بڑھ گئی۔ گولیاں بے شک جوں کی توں تھیں، لیکن میرا اسرار بھرا تجربہ بھی سچ تھا۔ ڈاکٹر نے جس انفیکشن کے خاتمہ کے لیے 7 دن کی میعاد بتائی تھی وہ پہلے ہی دن ختم ہو چکی تھی۔ میرا گلا بالکل ٹھیک تھا، کہیں ہلکی سی خراش کا احساس بھی نہیں تھا۔ میں نے زور سے آواز دے کر اپنی بیوی کو بلایا اور اسے اپنے رات کے تجربہ کے بارے میں بتانے لگا۔ اس دوران میرے بچے بھی آ گئے تھے اور میرے قصے کو دلچسپی سے سن رہے تھے۔ جب میں اپنا تجربہ بیان کر چکا تب مجھے یاد آیا کہ مجھے تو اس بھید کو صرف اپنے تک رکھنا چاہیے تھا۔ اب مجھے اگلے تجربے کے لیے پھر 20 سال انتظار کرنا ہوگا، لیکن میں اب 44 سال کا ہو چکا ہوں اور 63 سال سے آگے جانے کی تو خواہش ہی نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب ہے اب میں کسی اور روحانی تجربے سے آشنا نہ ہو سکوں گا۔ لیکن میں 63 سال سے آگے جینے کی خواہش کیوں نہیں رکھتا؟ یہ بھی ایک بھید ہے، اور یہ بھید تو اب میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ یہ جی میرا افسانہ تھا، اور مہرین شروع میں نہیں تھیں تو اگرچہ ریکارڈنگ میں تو آ گیا ہوا ہے، لیکن پھر میں دوبارہ یہاں پہ مہرین کو
سالگرہ کی مبارکباد دیتا ہوں. میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو آپ کو سالگرہ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر بار کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد شاد رکھے، اور ہر طرح کی برکتیں آپ کے گھر میں بھری رہیں. یہ میری طرف سے دعا ہے. اور دوسرا یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ایک دوست کہہ رہے تھے، افضل صاحب غالباً ان کا نام ہے، سر جناب آپ سب سر آنکھوں پر، اور اگر پہلے سے آپ کی طرف سے بھی اطلاع ہو تو میں مبارکباد دے دوں گا، ویسے کوئی ٹینشن نہیں. لیکن میرین کا یہ ہے کہ وہ ہمارے اس براڈ کا، اس بیٹھک کا اہم حصہ ہیں، بہت اہم حصہ ہیں. تو یہ وجہ ہے، ورنہ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. خواتین تو اور بھی بہت ساری آئی ہوئی ہیں، اور بہت ساری وہ بھی ہیں جن سے مطلب ہے کہ میں ذہنی طور پر تھوڑا بہت میرا ایک ربط ہے. ان کو میں نے ابھی تک نہیں آواز دی. تو لیکن سب کو میری طرف سے جو ان کے گھر میں خوشیاں ہیں، ان ساری خوشیوں کی مبارک ہو. اور ہاں، یہ اب ناہید زرین بھی آ گئی ہیں. اب آپ کہیں گے پھر ناہید زرین کا نام لے لیا، تو وہ بھی ان کے اقوال ناہید زرین جو ہے نا، وہ میرے لیے بڑا مفید ہوتے ہیں، جو میں یہاں کسی نہ کسی بہانے سناتا رہتا ہوں. اچھا، اب یہ ہو گیا جناب. اور اس کے بعد ایک غزل کی باری ہے روٹین کے حساب سے. وہ غزل سناتا ہوں، اور غزل بھی اسی موڈ کی ہے جیسے یہ افسانہ تھا، اسی موڈ کی وہ غزل ہے. اور یہ قبیلی برادرز ہیں کراچی کے نوجوان، انہوں نے قوالی کے رنگ میں گائی ہے، اور اچھی گائی ہے. ان کے 2-3 قوالیاں انہوں نے گائی، میری چیزیں گائی ہیں، لیکن مجھے سب سے اچھی یہی والی غزل جو ہے نا وہ لگی ہے. تو میں وہ غزل اپنے سناتا ہوں. اب گیان دھیان کے رستوں پر اب اور نہ مجھ کو رول، گیان دھیان کے رستوں پر اب اور نہ مجھ کو رول، میرے مالک مجھ پر میرا 7واں در بھی کھول. گیان دھیان کے رستوں پر اب اور نہ مجھ کو رول، میرے مالک مجھ پر میرا 7واں در بھی کھول. ایک دوست نے لکھا ہے، حیدرآباد دکن میں ہوتے ہیں، میرے ہی ہم عمر ہیں، شاعر ہیں، بڑے اچھے شاعر ادیب بھی ہیں. انہوں نے لکھا جی یہ 7واں در کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے انہیں لکھا کہ 5 حسیات ہیں جو ہماری ہوتی ہیں، اور 5 کے بعد چھٹی وہ ہے جسے چھٹی حس کہتے ہیں. تو چھٹی حس سے آگے جو ہے نا، وہ جو وجدان کا مرحلہ ہے، وہ 7واں در ہے، جو کبھی کبھی کھلتا ہے، ہر وقت نہیں کھلا رہتا. یہ دروازہ کھلا نہیں رہتا، لیکن یہ کھولنا پڑتا ہے، یا کھولنے کے لیے دستک دینی پڑتی ہے اوپر. تو گیان دھیان کے رستوں پر اب اور نہ مجھ کو رول، میرے مالک مجھ پر میرا 7واں در بھی کھول. ایک نئے آدم کی پھر تشکیل ہے میٹھے پانی، ایک نئے آدم کی پھر تشکیل ہے میٹھے پانی، جذب ہو میری مٹی میں یا مجھ کو خود میں گھول. ایک نئے آدم کی پھر تشکیل ہے میٹھے پانی، جذب ہو میری مٹی میں یا مجھ کو خود میں گھول. دنیا کو سمجھائیں کیسے آخر کیسے سمجھے، دنیا کو سمجھائیں کیسے آخر کیسے سمجھیں، باتیں اپنی سچی سیدھی اور دنیا ہے گول. دنیا کو سمجھائیں کیسے آخر کیسے سمجھے، باتیں اپنی سچی سیدھی اور دنیا ہے گول. اور قیمت اپنی کچھ بھی نہیں تھی، شان ہے اس پیارے کی. قیمت اپنی کچھ بھی نہیں تھی، شان ہے اس پیارے کی. یاروں نے بے مول کیا تھا، اس نے کیا انمول. ہے تو ایک ہی چیز انمول، جس کا کوئی مول نہیں. یاروں نے بھی وہی کیا، بے مول، کوئی مول نہیں، لیکن کیفیت میں فرق ہے بس. یاروں نے بے مول کیا تھا، اس نے کیا انمول. اور کب اپنی پہچان کے سارے بھید کھلے ہیں خود پر، کب اپنی پہچان کے سارے بھید کھلے ہیں خود پر. جھانک ابھی کچھ اور بھی اندر، من کو اور ٹٹول. کب اپنی پہچان کے سارے بھید کھلے ہیں خود پر، جھانک ابھی کچھ اور بھی اندر، من کو اور ٹٹول. کتنی اور زمینیں تیرا رستہ دیکھ رہی ہیں، کتنی اور زمینیں تیرا رستہ دیکھ رہی ہیں. اس دھرتی سے آگے چل اب اڑنے کو پر تول.
کتنی اور زمینیں تیرا رستہ دیکھ رہی ہیں، اس دھرتی سے آگے چل، اب اڑنے کو پر تول، دکھ اور سکھ کے اتنے ہی میلے تھے بس قسمت میں، دکھ اور سکھ کے اتنے ہی میلے تھے بس قسمت میں، جیون کے اس کھیل میں اپنا اتنا ہی تھا رول، دکھ اور سکھ کے اتنے ہی میلے تھے بس قسمت میں، جیون کے اس کھیل میں اپنا اتنا ہی تھا رول، اور راضی ہوں تیری مرضی پر لیکن بھید کھلے بھی، راضی ہوں تیری مرضی پر لیکن بھید کھلے بھی، تیری مرضی کیا ہے یارا کچھ تو کھل کر بول، راضی ہوں تیری مرضی پر لیکن بھید کھلے بھی، تیری مرضی کیا ہے یارا کچھ تو کھل کر بول، اور ہجر کی رت میں بھی پیغام وصال کا آیا حیدر، ہجر کی رت میں بھی پیغام وصال کا آیا حیدر، دیکھ بلاوا آیا ہے تو مت کر ٹال مٹول، ہجر کی رت میں بھی پیغام وصال کا آیا حیدر، دیکھ بلاوا آیا ہے تو مت کر ٹال مٹول، گیان دھیان کے رستوں پر اب اور نہ مجھ کو رول، میرے مالک مجھ پر میرا ساتواں در بھی کھول۔ تو یہ جی آج کی غزل بھی ہو گئی، اور دونوں ایک دوسرے سے کافی ملتی جلتی ہیں، غزل بھی اور افسانہ بھی۔ تو میرا ویسے بھی یہ ہے کہ میں نے زندگی بھر جتنی بھی اصناف میں کام کی ہے اور جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں، بیسیکلی میں نے ایک ہی کتاب لکھی ہے، یعنی ان سب میں ایک کتاب سے مراد یہ ہے کہ ان سب میں ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے، ایک آپ کو فکری ارتقاء تو ملے گا لیکن تسلسل نہیں ٹوٹے گا، آپ کو لگے گا کہ ایک ہی بندہ ہے جو یہ بات کر رہا ہے، یہ ایک اللہ میاں نے عنایت کر رکھی ہے۔ اور یہ مجھ سے پہلے آغا جی پر بھی تھی، ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کے ہاں یہ خوبی بہت، شاید بلکہ میں نے انہی سے ہی شاید مجھ میں ٹرانسفر ہوئی ہے، جو ان سے میرا محبت کا تعلق تھا تو وہ کہیں نہ کہیں ان کی وہ کیفیت مجھ میں بھی ٹرانسفر ہو گئی۔ بہرحال یہ تھا جی، تو میرا خیال ہے کہ اب کام تو پورا ہو گیا ہے، مزید اب کوئی اوپر آ جاتا تو بات کر لیتا تو بسم اللہ۔ جاوید اقبال صاحب آپ کا شکریہ۔ اب میں جب بھی میں تھوڑا سا نام دیکھنے لگا ہوں تاکہ نام گنوا دوں، کچھ غلط ہاتھ پڑ گیا تو الرٹ رہنا، کوئی غلط ہاتھ پڑ گیا تو کرتا ہوں، ساروں کے نام پڑھتا ہوں جو دوست ہیں، کوشش کرتا ہوں۔ آپ لوگ موجود ہیں تو پھر میں کوشش کر سکتا ہوں نا، اور ان میں وہ دھرو کا نام، چلیں ٹھیک ہے، دھرو تو ان کا نام ہی ہے، مونی چلیں، حسین ابرار، میرین، عثمان، اور پاک پردیسی وہی افضل صاحب، پاک پردیسی آپ ہی ہیں۔ اب دیکھیں آپ کا نام یاد ہو گیا نا اب مجھے۔ اچھا یہ جوکی راکٹ، یہ مجھے نہیں پتا بھی کون سے راکٹ ہیں۔ جوہر صاحب، داؤد خان، نتالیہ، پاک پردیسی، پھر آپ کا وہ آ گیا، میرا میسج نظر نہیں آ رہا۔ اچھا ہرٹ سپیکس، ویلکم ہرٹ سپیکس، آپ نے بھی اپنا نام بتا دینا تھا، مجھے ان پیج میں ہی بتا دیں، میں وہ نام لے لیا کروں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا نام لے رہا ہوں۔ رنجیت سود صاحب، عامر، اسمیر مہک، یہ میں نہیں پڑھ سکتا صحیح طریقے سے، اوم محمد، ٹھیک ہے جی، سعد، کلیم، افغانی نمبر 1، حاجی افغان، اور لیاقت علی، علی رضا، بلاول بٹ، ہاں یہ آپ پہلے بھی آئے ہیں، میمی مائک، علی جٹ، کشور صاحبہ ویلکم، آپ نے 2-3 براڈیں مس کی ہیں، 2-3 بیٹھکوں میں آپ نہیں تشریف لائیں، لیکن بہرحال ویلکم آپ کا، اب آپ آ جائی ہیں۔ خادم حسین صابری صاحب، تو سب کا شکریہ جناب۔
جو رہ گیا کوئی نام تو معذرت، اور کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ جو جینون نام ہے نا، جوکر، اچھا لقمان، شکریہ آپ کا بچے، آپ کا بھی شکریہ. اب یہ تو پتہ ہے جوکر پر کیا ہے وہ نام لقمان، لیکن چلے مجھے پتہ چل جائے تو پھر میں ان کا اصل نام لے لیتا ہوں. اور ناہید زرین صاحبہ آپ کا بھی شکریہ. طارق محمود صاحب، اب کمال ہے آپ کی تصویر میرے بیٹے طارق محمود کے ساتھ بہت ملتی، تصویر بھی ملتی ہے، نام بھی ملتا ہے، تصویر بھی ملتی ہے. میں نے آپ کو عثمان کی براڈ میں بھی اسی طرح سے مطلب ہے کہ اکنالج کیا تھا، بلکہ میں سمجھ رہا تھا کہ بیٹا آیا ہوا ہے طارق، اور میں نے عثمان کو کہا تھا کہ ان کو پک کرو، ٹیپو آیا ہے، اس کا نک نیم ٹیپو ہے. تو جی یہ اب آگے ناہید کی اور مہرین کی داد چل رہی ہے. جاسم زوار ارشد حسین صاحب بہت شکریہ. جاوید اقبال صاحب آپ کا نام ایسے پہلے بھی لیا تھا، لیکن بہرحال جاوید اقبال صاحب شکریہ. ایم وائی یاسر حسین، لے جی اتنے سارے نام میں نے لے لیے، ان میں نے وہ نام نہیں لیے جو مطلب ہے کہ صاف نام نہیں تھے، مشکل قسم کے یا ایسے ہی فرضی قسم کے نام تھے، وہ میں نے نہیں لیے. تو بس اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. سب کا شکریہ. خدا حافظ.